اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ سبق ہے 26ویں سبق کا 5واں حصہ کی، جس میں ہم آپ کو ایک نئی چیز بتانے والے ہیں کہ جس میں ہمارے مومنین جو ہے زیادہ تر غلطی کرتے رہتے ہیں، اکثر مطلب زیادہ تر لوگ جو ہے اس میں غلطی کرتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہ چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں غلطی کرتے ہوں اور آپ کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ذرا غور کریں اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے اچھی طرح سے سنیں اور اسے یاد کریں۔ یہاں پر جو ہم ابھی پڑھیں گے وہ ہے یسر القرآن کا 5واں حصہ، جس کے بارے میں ابھی میں بیان کروں گا۔ یہ ایک ایسی چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کا تعلق وقف سے ہے، جو کہ ہم جو ابھی پڑھ رہے ہیں 26ویں سبق اور 25ویں سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ بھی وقف کا تھا، اور 26ویں سبق کا پہلے حصے سے لے کر اس 5ویں حصے تک یہ سارا وقف کا سبق ہے۔ تو یہاں پر ابھی میں آپ کو وقف کا بتانے والا ہوں کہ وقف میں یہاں اس 5ویں حصے میں کیا بتا رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں وقف، آپ کو میں نے کہا تھا وہ وقف کہ جس پر رکنا لازمی ہے، تو یہ وقف ہے، اس کو وقف آیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف آیت۔ اس کو وقف آیت کہا جاتا ہے، جو کہ قرآن مجید میں جس کے اندر نمبرز لکھی ہوتی ہیں، آیت 1 2 3 اس طرح جو ہے ان کو جو ہے آیت، وقف آیت کہا جاتا ہے، اور اس پر رکنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر رکنا لازمی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں وقف آیت آ گیا ہے، اس کے علاوہ وقف مطلق آ جائے یا اس کے علاوہ وقف لازم آ جائے، وہ وقف کے جس کے اوپر رکنا لازمی ہے وہ وقف ہو، ٹھیک ہے، اور اس وقف سے پہلے والا حرف کیا ہو؟ الف ہو۔ کیا؟ جہاں پر جس وقف پر رکنا لازمی ہو وہ والا وقف ہو۔ اب یہاں پر وقف آیت آیا ہوا ہے تو یہاں پر وقف آیت سے آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن اب وقف آیت کے علاوہ وقف مطلق اور وقف لازم بھی آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جس پر رکنا لازمی ہے وہ وقف بھی آ سکتا ہے۔ لیکن فارمولہ یہ ہے کہ جو بھی وقف ہو، مطلب یہاں پر وقف آیت ہے تو وقف آیت سے پہلے یہاں پر کیا آیا ہوا ہے؟ الف۔ تو جو بھی وقف ہو جس پر رکنا لازمی ہے، اس وقف سے پہلے والا حرف خالی الف ہو، اور اس خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر 2 زبر ہوں۔ ایک فارمولہ بتا رہا ہوں کہ وہ وقف جس کے اوپر رکنا لازمی ہے، اس وقف سے پہلے والا حرف خالی الف ہو، اور اس خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر 2 زبر ہوں، صرف 2 زبر، 2 زیر 2 پیش نہیں، صرف 2 زبر ہوں۔ تو یہاں پر کیا کریں گے، یہاں پر کس طرح پڑھا جائے گا یہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ تو یہ جو وقف ہے یہ ایک زبر کو یہاں پر گرائے گا، یہاں پر یہ جو وقف ہے یہ ایک زبر کو گرا دے گا، اور یہ جو الف ہے خالی الف یہ ایک زبر کو بچا لے گا۔ مطلب جب وقف نے ایک زبر گرا دیا اور الف نے ایک زبر بچا لیا، تو یہاں پر کتنے زبر پڑے جائیں گے؟ اس فا کے اوپر اس پر صرف ایک ہی زبر پڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ کیونکہ وقف ایک زبر گرا دے گا اور الف ایک کو بچا دے گا۔ تو یہاں پر لکھا ہوگا الفا فن لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ الفا فن لکھا، الفا فن ہی ہوگا، لیکن قاعدے کے مطابق اگر وہاں پر وقف ہو اور وقف سے پہلے خالی الف ہو اور خالی الف سے پہلے 2 زبر ہو، تو قاعدے و قانون کے مطابق اس وقف کی وجہ سے اس 2 زبر کو ہم ایک زبر پڑھیں گے۔ وہاں الف ہونا چاہیے، وقف سے پہلے الف ہو اور الف خالی الف ہو، خالی الف سے پہلے 2 زبر ہوں۔ ٹھیک ہے، خالی الف ہونا چاہیے وقف سے پہلے، اور اس سے پہلے 2 زبر ہوں، تو اس میں ایک زبر پڑھا جائے گا۔ لکھا الفا فن ہوگا، لیکن الفا فن نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ الفا فا۔ ٹھیک ہے، الفا فا۔ تو یہاں پر کھینچیں گے تھوڑا، یہ میں نے آپ لوگوں کو پیچھے درست میں پڑھایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر الفا فن لکھا ہوگا، لیکن پڑھیں گے الفا فا، ایک زبر پڑھا جائے گا فا کے ساتھ۔ یہاں پر دیکھیں یہ ایکسپلین کیا ہوا ہے، یا کہہ رہے ہیں کہ الفا، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ الفا فن کو الفا فا پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی ایکسپلینیشن یہاں لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے ترابن۔ یہاں پر ترابن میں بھی آپ دیکھیں وقف سے پہلے خالی الف آیا ہوا ہے، اور خالی الف سے پہلے 2 زبر ہی آئے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی وقف ایک زبر کو گرا دے گا، وقف ایک زبر کو گرا دے گا، تو بچے گا کیا؟ ایک زبر، تو با کو ایک زبر اور الف کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ترابن لکھا ہوگا، لیکن پڑھیں گے ترابا، ترابا۔
तुराबन लिखा होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई, तुराबन को क्या पढ़ेंगे, तुराब। तो ये था हमारा आज का सबक, जो आपको मैंने एक वक़फ़ के बारे में आप लोगों को एक चीज़ बता दी, एक नई चीज़ जो कि ज़्यादातर हमारे बरादरान जो है इसमें गलती करते रहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसे अच्छी तरह से याद करें, मश्क करें। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में, और नीचे मेरा नंबर व्हाट्सएप का दिया हुआ है स्क्रीन पर, इस पर रब्ता कर सकते हैं और मुझसे सवाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इल्तिमास से दुआ। अल्लाह हाफ़िज़।